یاد رکھیے لٹریچر میں سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو تھوڑا سا ٹرانس میں لے جاتا ہے. ایک اچھا گانا, ایک اچھی نظم, ایک اچھا افسانہ, ایک شارٹ سٹوری, ایک ناول, ایک لانگ سیریز کا ڈرامہ, اس میں کیا طاقت ہے جی؟ اس میں انہماک ملتا ہے. کیا ملتا ہے جی؟ ایک کانسنٹریشن ملتی ہے. آپ میں سے کس نے ارطغرل دیکھا؟ یعنی جو کہتے ہیں ہم نے کم از کم 100 قسطیں دیکھی, ہاتھ کھڑا. اچھا, اب یہ 100 قسطوں کا اس لیے میں نے پوچھا کہ تازہ ایکسپیرینس ہے نا, 1.5 میں دیکھا ہوگا. تو وہ ارطغرل غازی دیکھنے سے کیا ملا؟ انہماک. اچھا, کہیں ایسے لوگ ملے جو کہتے ہیں ہم نے 4 دن ارطغرل ہی دیکھا ہے, ڈاؤن لوڈ کروا کے رکھا ہوا تھا اور وہ لگایا ہے اور کتنا ٹائم صرف وہی دیکھا ہے. ہوا کیا, اس سے کیا مل رہا تھا؟ انہماک مل رہا تھا. اور جب بھی مائنڈ بڑا کانسنٹریٹ کرتا ہے, یاد رکھیے اس کانسنٹریشن یا دلچسپی کی وجہ سے ذہن کی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیا بولا جی؟ وہ ذہن کے بننے کا وقت ہوتا ہے. وہ جو ٹرانس کی تقریباً حالت ہوتی ہے, انہماک کی حالت ہوتی ہے, وہ جو بڑا ہی ڈوب کے کھب کے ہم کو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے جیب کاٹنے والا جیب کب کاٹتا ہے؟ یس, جب کہیں آپ اور کانسنٹریٹ کیے بیٹھے ہوتے ہو. مزاروں پہ کیوں جیبیں کٹ جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ انہماک زیادہ ہو جاتا ہے لوگوں کی عقیدت کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ مندر پہ, مزار پہ, کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں کانسنٹریشن لوگوں کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, انہماک زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر جیب کاٹنا بڑا آسان ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ کوئی اپنے دھیانے لگا ہوا ہے, کوئی ویڈیو گیمیں کھیل رہا ہے, یا کوئی نظارہ دیکھ رہا ہے, یا کوئی گانا سن رہا ہے بڑا ڈوب کے, وہ انہماک کی حالت میں ہے. اور اس انہماک کی حالت میں اس کی جیب کٹ جاتی ہے, اس کا نقصان ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا. بعض اوقات زخم لگ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا. بعض اوقات کو چبھن ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا. کیا خیال ہے جی؟ تو لٹریچر کے اندر ایک بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ لٹریچر کیا کرتا ہے؟ انہماک پیدا کرتا ہے. اسی لیے سیریز پڑھے جاتے ہیں. عمران سیریز, جاسوسی ناولز کی سیریز ہوتی ہیں, ڈراماز کی قسطیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بھی یعنی وہ بے شمار ایسا کہہ لیجیے ایرانی ڈرامے ہیں, ٹرکش ہیں, انگلش ہیں, نیٹ فلکس پہ کتنا کچھ اویلیبل ہے جو سیریز میں ہے. یعنی آپ اگر دیکھنا شروع کریں, پہلے قسط دیکھ لیں تو آپ کا دل کرے گا اگلی. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپریشن کرنے کے لیے, جو کہ بڑا ہی مشکل کام ہے, آپریشن پورا سینہ کھول کے دل کو, پھر وہ اس کی وینز کو کھول کے دوبارہ پیک کر کے پھر سیا جاتا ہے, سینے کو بے ہوش کیا جاتا ہے. پہلے آپریشن کرنے کے لیے بے ہوشی ضروری ہے. چھوٹا موٹا آپریشن بھی کرنا ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے جی اجازت دیں ہم بے ہوش کر لیتے ہیں, ہمارے لیے ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو بے ہوشی کی حالت میں آپریشن ہو جاتا ہے نا, یہی بے ہوشی کی حالت لٹریچر سے ہوتی ہے, اگر لٹریچر واقعی طاقتور لٹریچر ہو. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کئی ڈراماز, کئی گانے, کئی فلمیں, کئی کتابیں, کئی سیریز ایسی ہوتی ہیں جس کو شروع کر کے نہیں آ رہا, دل نہیں کر رہے, ہوتا ہے نا. آپ غور کریں کہ جو ڈراماز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اشتہار آ جائے, اشتہار کتنا برا لگتا ہے. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا, کبھی اشتہار جو ہے وہ آتا ہے تو وہ کس ٹائم پہ آتا ہے؟ پیک پہ آتا ہے, جب سنسنی بڑی ہوتی ہے. اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ انہماک کی حالت میں آپ کسی کولا کا ایڈ دیکھیں, کسی چپس کا ایڈ دیکھیں, یا کسی فزی ڈرنک کا ایڈ دیکھیں, کچھ بھی دیکھیں, فوراً آپ کے وہ لاشعور میں جائے گا. جب لاشعور میں جائے گا بس اتنا ہی کافی تھا. اسی کے پیسے انہوں نے ٹی وی والوں کو دیے تھے. اب آگے لاشعور نے خود کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ کہیں پر شاپنگ مال میں جاتے رہتے, وہاں آپ کا نظر رک جائے گی. کیوں رکے گی؟ کیونکہ وہ لاشعور میں میسج گیا تھا ڈرامے کی پیک, انہماک کی حالت کی پیک میں اچانک, حالانکہ برا لگا تھا, ایک انٹرپشن تھی, لیکن وہی وقت تھا جب کیا ہوا, آپ کے مائنڈ میں ایک میسج ڈال دیا, سب کانشیس کے پاس ایک میسج چلا گیا. آپ ایک اشتہار ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, سڑک پہ وہی دیکھتے ہیں, بینر پہ وہی دیکھتے ہیں, میسج پہ آپ کو آ جاتا ہے, ویڈیو ایڈ بنا ہوا آ جاتا ہے, ڈسکرپشن آ جاتی ہے, سیل لگی ہوتی, اتنا کچھ ایک ہی چیز کے بارے میں آ رہا ہے. کبھی سوچا ہے بار بار کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ بتائیں. جو ریپیٹیشن ہے, ریپیٹ کرنا ہے, وہ سب کانشیس میں بٹھا دیتا ہے. کئی بچے نہیں ہوتے, وہ شکل سے لگڑ بگڑ لگتے ہیں. آپ یونیورسٹی آئیں گے, پوری کلاس کی طرف دیکھیں گے, آپ کہیں گے یہ لگڑ بگڑ, پتہ لگ جاتا ہے, یقین کریں. کیسے ہے؟ اس لگڑ بگڑ کو بچپن سے کسی نے کہا تھا تو لگڑ بگڑ ہے, تو لگڑ بگڑ ہے, تو لگڑ بگڑ ہے, تو لگڑ, وہ آہستہ آہستہ ہوتے 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 اس کا لاشعور یہ ایکسیپٹ کر جاتا ہے میں لگڑ بگڑ ہوں. ٹھیک ہے, لہٰذا جو بھی اسے کہتا ہے وہ ہاں جی میں ہوں, کہنا وہ لگڑ بگڑ کی حال ہے, کہنا میں بالکل ٹھیک. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ بات, یہ لگڑ بگڑ میں نے ایک فرضی طور پہ کہا ہے, چور جھوٹا کچھ بھی ایکس وائی زی, میں نیگیٹو چیزیں نہیں کوٹ کرنا چاہیے, یہ کہی جا رہی ہوتی ہیں.
وہ کہہ کہ ہم اس کے مائنڈ میں لاشعور میں بٹھاتے ہیں تم ہو. یہ جو لائک انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی, اس کے ایک بات اس کے مائنڈ میں بٹھائی جاتی تم لائک ہو, وہ لاشعور میں اگر بیٹھ جائے, لاشعور اتنا بڑا جن ہے, طاقتور جن ہے, کیا کرتا ہے جی, اگر لاشعور میں کوئی چیز بیٹھی اسے نکالا نہیں جا سکتا, اتنے آرام سے تو نہیں نکالا جا سکتا. وہم بیٹھ جائے نیگیٹو ہے, یقین بیٹھ جائے مثبت ہے, کچھ بھی لاشعور میں. اور لٹریچر کے اندر یہ طاقت ہے کیا کہ لٹریچر اس بات کو جس کو کہیں لاشعور میں پلانٹ کرنا ہوتا ہے وہ بالکل اس وقت پلانٹ کرتا ہے. جیسے دیکھیں سینہ کھولے بغیر, بے ہوش کیے بغیر, سارے پروسیس کے بغیر آپ دل ٹھیک نہیں کر سکتے. پورے پروسیس 8-10 گھنٹے کے بغیر دل ٹھیک نہیں ہوتا. آخری کام ہے وہ دل کا کام نا, باقی سارے تو اس کے پروسیجر ہیں. ایک دن پہلے پوری باڈی کے سارے بال اتار دی جاتے ہیں, کہیں یہ نہ ہو آپریشن کے پوری باڈی کو وہ پائیوڈین لگا دی جاتی ہے کہ کہیں سے کوئی جراثیم کوئی بیکٹیریا باڈی کے اندر نہ چلا جائے, کیونکہ بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا زخم لگ جائے تو اسے بچانا پڑتا ہے, تو سینہ کھول رہے ہیں وہ کتنے بڑے پروسیجر کے بعد اصل کام کتنا سا ہے. غور کیا کبھی؟ اصل کام تو صرف 2 نالیاں کھول کے جوڑنی اور ٹانکے لگا کے واپس آنا شروع ہونا ہے, کرتے 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 آخری ٹانکی اور ختم. سیم لائک لٹریچر, ایک اچھا لٹریچر بھی یہ کرتا ہے, پورا پروسیجر ہوتا ہے, ایک سین بنتا ہے, یہاں سے بندہ جا رہا ہوتا ہے, یہاں چین غراری ہوتی ہے, یہاں سے ایک فیمیل گزرتی ہے, یہاں سے نظریں 4 ہوتی ہیں, یہاں سے عشق چلتا ہے, اور کرتے کرتے سٹوری میں ایک ماما ایڈ ہوتا ہے, 2 ولن ایڈ ہوتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں, سارے ہوتے ہوتے آخر کار شادی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا اگر دیکھیں شادی آسان ہوتی تو فلم ہی نہ ہوتی. ادھروں ہیرو آیا, ادھروں ہیروئن آئی, رشتے والے رشتہ کراتا, آمین, چلو گھر جاؤ بچے پیدا کرو, سٹوری اینڈ. جب بھی کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے نا, یاد رکھیں وہ سٹوری بنتی ہے, مشکل سٹوری کو کریٹ کرتی ہے. ہرڈل ولن نہیں, کئی لوگوں کی شکل ولن والی ہوتی ہے, آپ ارد گرد دیکھیں گے آپ کو مل جائیں گے ایسے کہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کے اندر وہ آپ نوٹ کریں جتنے لوگوں کو ولن لیا جاتا ہے بڑے جینٹل مین لوگ ہیں. شفقت چیمہ صاحب بڑے شاندار انسان, لیکن ان کی باڈی لینگویج میں ان کے فیس پہ ولن ہے ایک. کیا سمجھ آئی جی؟ وہ اگر ہیرو آئے بھی نا, آپ ان کو ہیرو کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انڈین موویز کے جتنے ولنز ہیں آپ ان کی لسٹ نکال کے دیکھیے, وہ شکل سے ولن, پیدائشی ولن ہے. سوچیں یار, ایک مطلب اگر ایک جسٹ امیجن کہ لیبر روم سے باہر دائی نکلے کہ باجی ولن ہویا کیسی عجیب بات. کچھ لوگ پیدائشی ہیرو ہوتے ہیں, ہم نے لک دیکھی ان کی شکل سے لگتا ہے یار یہ ہیرو ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کی ایکسپریشن, ان کی باڈی لینگویج, ان کی اندائیں, ان کا انداز, بے شک آتے جو بھی ہوں, لیکن لگتا ہے جی ہیرو ہے. کوئی ولن لگتا ہے, کوئی جاسوس لگتا ہے. واپس آؤں, اب یہ جو انہماک کی حالت میں چیز پلانٹ کرنا ہے, یہ سائیکالوجی کا فلسفہ ایک اچھا لٹریچر پروڈیوس کرنے والے میں بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے بات کہی جائے, کس طرح سے نریٹ کیا جائے, کس طرح سے پلاٹ ڈرا کیا جائے, اور اس کے بعد وہ بات رکھی جائے جس کے لیے سارا یہ ڈرامہ ہم نے رچایا ہوا تھا. تو بات کہاں جاتی ہے؟ لاشعور میں چلی جاتی ہے. اور اگر لاشعور میں چل جائے تو کام ہو گیا, اصل کام ہو گیا کہ اس لٹریچر نے امپیکٹ کریٹ کر دیا. یہ جتنے آپ کے اچھا ڈرامہ لکھنے والے ہیں یہ سب کے سب اس آرٹ کو جانتے ہیں. آرٹ کیا ہے؟ وہ انہماک پیدا کرنا, اور اس انہماک کے بعد وہ جملہ پلانٹ کرنا جس جملے کی وجہ سے پورا ڈرامہ رچایا گیا. سو آپ لٹریچر کے ذریعے سوسائٹی کو بنا سکتے ہیں. لٹریچر میں اتنی بڑی طاقت ہے, لٹریچر انقلاب لا سکتا ہے. اور آج کا میں آپ کو دکھ بتا رہا ہوں, آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ کہ دنیا اپنے لٹریچر کے ذریعے جہاد, دنیا کو فتح کرنا. آپ ارطغرل غازی کے صرف جملے نکال کے دیکھ لیں, آپ کہیں گے اتنے پاورفل جملے. وہ کیوں پاورفل جملے ہیں؟ کیونکہ وہ جملے کہیں نہ کہیں لاشعور میں ثبت ہو جاتے ہیں, نقش ہو جاتے ہیں, اور پھر زندگی گزارنے کا فن آپ کو آ جاتا ہے. زندگی کی مشکلات آپ کو کم لگتی ہیں, آپ کا حوصلہ, آپ کا جگرا, آپ کا جو ظرف ہے, آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بدل جاتا ہے. اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہم اپنے ڈراموں کے ذریعے کیا سکھا رہے ہیں, ذرا غور کیجیے. ہم اپنے ڈراموں کے ذریعے سالی کے ساتھ چکر چل رہا ہے, بڑی معافی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہے ہیں, بندہ کسی اور کے ساتھ, عورت کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے, ٹھیک ہے جی. ینگ بچے ہیں. میں آپ کو تازہ اطلاع دے رہا ہوں, ایک ضلع سے مجھے کال آ گئی چند دن پہلے, ڈسٹرکٹ سیشن جج کی, ضلع کی جج. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں آتے پوسٹنگ کے فوراً بعد جیل میں گئی ہوں, 50 بچے مجھے 18 سال کی عمر سے کم ملے, 18 سال کی,
اور بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جنہوں نے ریپ اٹیمپٹ کی ہے. یار کیا 12 13 14 سال کا بچہ آج میری عمر میں جب ہم تھے کیا سوچا بھی جا سکتا تھا؟ میں بڑے آپ کو ایک بڑا میسج دینے لگا ہوں, خدا کی قسم شاید ہمیں میٹرک انٹر تک شادی کا بھی صحیح طرح نہیں پتا تھا. مطلب سمجھ, ہمیں نہیں پتا تھا, میٹرک انٹر تک نہیں پتا تھا کہ یار یہ اصل میں شادی کیا ہوتی ہے. آج 12 13 سال کا بچہ, اس کے ذہن کی اگر ڈھکن کھول کے غلاظت دیکھی جائے تو آپ ڈر جائیں اس سارے کے سارے لٹریچر, اس سوشل میڈیا کی مہربانیوں سے. اور پھر ہم کہیں گے جی ہم دنیا کو فتح کر لیں گے, ہم دنیا کی بہترین قوم بن جائیں گے. یاد رکھیے گا جس کا ذہن خرافات, اس طرح کی فضولیات میں گھسا ہوتا ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہوتا. گندا سوچنے والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. ذہن میں غلط خیالات رکھنے والا, غلط نیت رکھنے والا کبھی بہادر نہیں ہو سکتا. ذہن کی توانائیوں کو ضائع کرنے والا کبھی انیشیٹو نہیں لے سکتا. جس لٹریچر نے آپ کو نہیں بدلا وہ لٹریچر آپ یاد بھی کر لیں گے تو دوسرے کیا بدلیں گے؟ آپ کو تو نہیں بدل سکتا. آپ برف ہاتھ میں پکڑیں اس کی ٹھنڈ آپ کو پتہ لگتی, کوئلہ ہاتھ پہ رکھیں وہ جلا کے بتاتا ہے میں ہوں. آپ لٹریچر پڑھیں اور آپ میں کوئی بدلاؤ نہ آئے. پانی کی چند بوندیں گریں تو کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. لٹریچر پڑھیں اور بدلاؤ نہ آئے. ہوا چلے تو اڑتی ہیں سب چیزیں. لٹریچر آپ پڑھیں اور فرق نہ پڑے. وہ بالکل ایسی جیسے منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس کو وامٹ کر کے نکال دیا آپ نے. وہ آپ کی جسم کا حصہ نہ بنی, وہ جزو بدن نہ بنی. کیوں نہ بنی؟ کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا معدے تک جانے کا, اور اس خوراک کو خون میں بدلنے کا موقع نہیں ملا. لٹریچر آپ کے اندر چلا جاتا ہے, وہ تو آپ کی سوچ بدل دیتا ہے, نظریات یقین بدل دیتا ہے, سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے. آپ کے ڈیپتھ میں آپ کے اندر کوڈنگ ہوتی ہے. نہیں, آپ زندگی کو ایک نئی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے, زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل جاتا ہے.